کیا واقعی دولت سب سے بڑی طاقت ہے؟ اس سوال کو آج ہم دو پارٹ میں کریں گے. کچھ گفتگو ابھی کریں گے، بریک پہ جائیں گے، واپس لوٹیں گے، پھر کچھ گفتگو کریں گے. اس لیے میں نے اپنی اس گفتگو کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلے تو ہم اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت کون سی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جو بہت زیادہ مذہبی ہیں اور اعتقاد کی بات کو اولیت دیتے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان یہ عقیدہ ہم سب کا ہے. لیکن کچھ لوگ گفتگو کے دوران جب اپنا خیال بیان کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت رب تعالی ہے. آپ جو بھی کچھ کر لیں، اللہ کو یہ طاقت بالکل ہے کہ وہ جو چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے، اسے کسی کی محتاجی نہیں ہے. اس لیے اس سوال کا جواب یہیں پر ختم. دوسری بات جو اب اس سے ہٹ کے دنیاوی اعتبار سے ہم گفتگو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت ہے بندے کی اپنی صلاحیت. آپ میں صلاحیت ہی نہیں ہے، آپ لاغر ہیں، سست ہیں، کاہل ہیں، کام کرنا نہیں چاہتے، کام نہیں کر پا رہے، تو اب آپ کے پاس طاقت کہاں سے آئے گی؟ آپ تو کسی کام کے ہی نہیں ہیں. تو آپ کے لیے طاقت تب آئے گی جب آپ باصلاحیت ہوں گے، کام کرنا چاہیں گے، وہ کام آپ کی طاقت ہوگی، وہ انرجی آپ کی طاقت ہوگی، وہ صلاحیت آپ کی طاقت ہوگی. آپ کا وہ شعبہ جس میں آپ آگے بڑھنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، وہ آپ کی طاقت ہوگی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری طاقت میری ایمانداری ہے، میں اتنا ایماندار ہوں کہ میرے بارے میں میرے دشمن بھی یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مالی طور پہ یہ کمزور ہے، خاندانی طور پہ کمزور ہے، اسٹیٹس کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن یہ ایک انتہائی سچا اور مخلص آدمی ہے. آپ اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں، اعتماد کر سکتے ہیں، یہ آپ کے اعتماد پر پورا اترے گا. اس لیے بندہ کہتا ہے کہ میری یہ گڈ ول جو ہے یہ میری سب سے بڑی طاقت ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری تعلیم اور میرا مطالعہ میری سب سے بڑی طاقت ہے. میں جس جگہ بیٹھ جاؤں، میری گفتگو سن کے لوگ یہ کہتے ہیں یہ ان سب سے زیادہ ممتاز ہے. میری ریسپیکٹ کرتے ہیں لوگ، یہ میری ریسپیکٹ میری سب سے بڑی طاقت ہے. میرا مطالعہ اتنا زیادہ ہے کہ کسی موضوع پر بھی مجھ سے کوئی بھی بات کر لے، وہ مجھ سے پیچھے رہے گا، مجھے پیچھے نہیں رکھ سکتا. اس لیے یہ مطالعہ، یہ تعلیم، یہ علم، یہ ریسپیکٹ، یہ میری سب سے بڑی طاقت ہے، اور اس طاقت سے میں جو چاہوں کام کروا سکتا ہوں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری اولاد کی میں نے ایسی تربیت کی ہے، میری اولاد میری سب سے بڑی طاقت ہے، میری پیٹھ مضبوط ہے، میری کمر مضبوط ہے، میرے بازو مضبوط ہیں، یہ میرے بیٹے بیٹیاں ہیں، میں نے ان کو اتنا پڑھایا ہے، اتنی ان پر محنت کی ہے، ایسی ان کی تربیت کی، اپنا سب کچھ ان پر لٹا دیا ہے، آج یہ میری طاقت ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ دولت ہے. اگر آپ کے پاس دولت نہیں، صلاحیت کو چھوڑیں. اگر آپ کے پاس دولت نہیں، تعلیم کو چھوڑیں. اگر آپ کے پاس دولت نہیں، عزت کو چھوڑیں. اگر آپ کے پاس دولت نہیں، اولاد کی صلاحیتوں کو بھی چھوڑیں. دولت ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں. کچھ لوگ الٹا کہتے ہیں کہ یہ سب ہوگا تو دولت ہوگی. یہ ایک بہت اہم سوال ہے، لیکن میرا اس پلیٹ فارم سے، اس سیگمنٹ میں، اس جگہ پر ایک الگ خیال ہے. وہ یہ ہے کہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ اصل طاقت اللہ کے پاس ہے ایز اے مسلمان. اب اس سے ہٹ کے ہم باقی باتیں دنیاوی اعتبار سے کرتے ہیں. میں اس بات کو اس وقت 2024 میں تسلیم کرنے پر مجبور ہوں کہ دولت ایک بہت بڑی طاقت ہے، لیکن دولت ہی بڑی طاقت ہے یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ دولت ایک بڑی طاقت ہے، لیکن اس طاقت کو حاصل کرنے کے لیے بھی تو کسی طاقت کا استعمال کرنا ہے. آپ دیکھیں، بچہ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو آتے ہی دولت مند ہو یہ نہیں ہو سکتا. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے والد دولت مند ہو. والد بھی دولت مند ماں کے پیٹ سے نکل کر نہیں ہوئے تھے، دادا دولت مند ہیں، تو پھر کسی نہ کسی نے تو دولت کمائی ہے، تو دولت کی یہ طاقت ان کو بھی کسی طاقت سے ملی ہے. تو لبے لباب میری گفتگو کا یہ ہے کہ دولت ایک بڑی طاقت ہے، لیکن دولت ہی سب سے بڑی طاقت ہے. یہ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے بھی آپ نے کسی اور طاقت کا سہارا لیا ہوگا. وہ طاقت وہی ہو سکتی ہیں جن کا تذکرہ میں نے پیچھے کیا، اور وہ یہ ہے کہ آج اگر کوئی دولت مند ہے، اس کے پاس طاقت ہے، تو وہ کہے گا کہ یہ دولت میں نے اس لیے کمائی
کہ میں نے تعلیم پر بہت زیادہ فوکس کیا، اور اس تعلیم اور اس علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج مجھے بہت پیسہ دیا۔ تو پھر اس کے نزدیک سب سے بڑی طاقت علم ہوا، تعلیم ہوئی۔ یہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آج ملٹی ملینر ہوں، لیکن یہ سب کچھ میں ہوں اپنی صلاحیت کی وجہ سے۔ میں نے محنت کی، اپنی صلاحیت کو استعمال کیا، نیچے سے اوپر آیا۔ آپ نہیں دیکھتے پاکستان میں ایک بڑی ریسٹورنٹ کے مالک ہیں، ہم جب پوچھتے ہیں کہ آپ اتنے بڑے ریسٹورنٹ کے مالک بن گئے، پوری چین ہے آپ کی، پورے پاکستان میں 100 آپ کی ریسٹورنٹس ہیں، تو آپ یہاں تک کیسے پہنچے؟ تو وہ کہتا تھا یا کہتے ہیں کہ میری جو ہے آج سے 40 سال پہلے چھوٹی سی بن کباب کی ریڑھی تھی، ریڑھی اسٹال تھا، میں نے ہمت نہیں آ رہی، اور میں نے اس بن کباب کی ریڑھی سے، اسٹال سے آج میں 100 ریسٹورنٹس کا مالک بن گیا۔ تو وہ شخص یہ کہتا ہے کہ آج میں پیسے والا تو ہوں، دولت تو میرے پاس ہے، لیکن اس طاقت کے پیچھے میری صلاحیت اور میری محنت کی طاقت کا سب سے زیادہ حصہ ہے۔ بالکل اسی طرح سے کوئی شخص یہ کہے گا کہ میں آج بہت زیادہ پیسے والا ہوں، اس لیے ہوں کہ مجھے ہر جگہ پہ بلایا جاتا ہے لیکچرز کے لیے، اور میں ایک لیکچرز کے اتنے ہزار یا اتنے لاکھ لیتا ہوں۔ میرے پاس آج بہت زیادہ پیسہ ہے اس لیے کہ میں ایک ڈرامے کا، ایک فلم کا، ایک فنون لطیفہ سے ریلیٹڈ کسی ایکٹ کا میں ایک نشست کے اتنے پیسے، اتنے لاکھ لیتا ہوں، تو آج میں پیسے والا ہوں۔ تو اس پیسے کو میں طاقت تو مانتا ہوں، لیکن اس طاقت کو جو میں نے حاصل کیا ہے وہ میں نے اپنے فن سے حاصل کیا ہے۔ میرا فن میری سب سے بڑی طاقت ہے، میری تعلیم، میرا علم، میری صلاحیت، یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دولت سب سے بڑی طاقت ہے، تو اس جملے کو میرے خیال میں ماننا تو پڑے گا، لیکن اس میں تھوڑی سی چینجنگ اور امینڈمنٹ یہ کر لیں کہ دولت ایک بڑی طاقت ہے، سب سے بڑی طاقت نہیں ہے، اور اس طاقت کے حصول کے لیے آپ کو کسی اور طاقت کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ وہ طاقت آپ کا علم بھی ہو سکتا ہے، آپ کی صلاحیت بھی ہو سکتی ہے، آپ کا کام بھی ہو سکتا ہے، آپ کا ذہن بھی ہو سکتا ہے، آپ کی ایکٹیویٹیز بھی ہو سکتی ہیں، آپ کا پھرتیلا ہونا، انرجیٹک ہونا، آپ کا اچھا بولنا، اچھا ایکٹ کرنا، کسی ایک خاص شعبے میں ترقی کے منازل کو طے کرنا، ہمت نہ ہارنا، یہ وہ طاقتیں ہیں جن کی بنا پر آپ ایک بڑی طاقت یعنی دولت کو حاصل کر سکیں۔ یہ میرے آج کے اس سیگمنٹ کا پہلا حصہ تھا۔ جب ہم چلتے ہیں بریک کی جانب، واپس لوٹیں گے تو اس کے دوسرے حصے پر ہم گفتگو کریں گے مختصر سے وقفے کے بعد۔